بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ضلع چکوال میں جو جرائم کی شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی ضلع چکوال پرامن علاقوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اب ڈے بائی ڈے صورتحال بدل رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی ضلع چکوال میں 3 قتل ہوئے۔ فائرنگ کے 2 واقعات میں 3 افراد قتل جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ ایک واقعہ تلاگن کے علاقے ٹمن میں پیش آیا جہاں 2 سگے بھائی کو قتل کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ بشارت میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک بزرگ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیگر اور جو جرائم ہیں اس میں بھی اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کامران نواز وہ بطور DPO چکوال تعینات ہوئے ہیں، تو یہ جو صورتحال ہے یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کس طرح وہ یہ جو جرائم کی ایک ویو ہے اس کو کس طرح اس پر وہ قابو پائیں گے۔ آج کے لیے موضوع ہے شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم، اس کے علاوہ نظام ظفر ملک، راجہ افتخار اور تجزیہ کار عبد الخالق درویش بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جبکہ کچھ دیر بعد چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم بھی ہمیں جوائن کر دیں گے۔ خیر صاحب، جرم تو روز اول سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن اس وقت دیکھا جا رہا ہے چکوال میں بالخصوص جو قتل کی وارداتیں ہیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کی آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا لوگوں میں جو برداشت کا مادہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، میں پہلے بھی عرض آپ سے کر چکا ہوں کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا تو یہ قتل کی وارداتیں تب سے شروع ہیں جی۔ آپ مطلب اس کو روک نہیں سکتے ہیں، کم کی جا سکتی ہیں، وہ بھی اس کا اپنے قانون آپ وضع جب کر دیں گے، اس کی جو سخت سزائیں جو ہے نا وہ آپ تعین کر دیں گے۔ اب سعودیہ میں اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ سر قلم کر دیا جاتا ہے، جو قتل کرتا ہے وہ خون کا بدلہ خون ہے، تو وہ خون کا بدلہ خون نہ بھی ہو وہ منشیات کے اس میں بھی سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے، اور صرف دروازہ جو ہے نا اس طرح مطلب کرتے ہیں، نماز کے لیے دکان کھلی جو ہے نا چھوڑ کے صرف دروازہ اس طرح ڈھو دیتے ہیں، تو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ اوپن مطلب پڑی ہوتی ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے ان کی طرف۔ وہ کیوں کہ اس کی جو ہے نا وہ سزائیں جو ہے وہ سخت ہیں ان ملکوں میں۔ آپ ساری دیکھ لیں ملک، سعودیہ سے لے کے دبئی، ابوظہبی، یہ جو سارے ممالک ہیں ان میں سزائیں سخت کا جو ہے نا یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی چکوال کی ہم بات کریں، پجوتا صاحب آ گئے ہیں، ابھی آپ نے بتایا بڑے میچور مطلب آفیسر ہیں اور وہ اپنی کارکردگی جو ہے نا وہ مطلب دکھائیں گے، مگر ان کی کارکردگی میں جو آڑے آتا ہے وہ قانون آ جاتا ہے صحیح، کیونکہ قانون ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ان کو چوروں کو، ان کو ڈکیتوں کو، ان کو قاتلوں کو، ان کے جو ہے نا وہ فلاز ہوتے ہیں قانون میں جس کی وجہ سے یہ مطلب بچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں قانون تسی وکیل جڑا چنگا کر لو نا پیسے مطلب دے کے تو آپ جو ہے نا بری ہو جائیں گے۔ وہ جو جن کا قتل ہوا ہوا ہے مقتول ہے جو، وہ ماٹھا صاحب وکیل کریں گے، وہ قتل ان کا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو چور ہے، چور چکوال میں اس طرح سمجھا ہے کہ یہ جو مال پڑا ہوا ہے یہ میرے باپ کا مال ہے، اٹھا کے ایسے وہ لے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کیا ہوگا، سزا ہونی کوئی نہیں، میری ضمانت ہو جانی ہے، تو مال جو ہے نا ہڑپ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بڑی چوری ہو گئی ہے، سونا چوری ہو گیا، میں متعدد مطلب ایسی وارداتیں ہوتا کیا ہے کہ برآمد ہو گیا سونا، چور پکڑے گئے، چوروں سے سونا برآمد ہو گیا، اینڈ میں جب سپرداری کی باری آتی ہے پولیس اس میں نقلی رکھ دیتی ہے سونا، وہ مطلب جعلی سونا پڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہی برآمد ہوا ہے جی، ہوں کیا کریے جی۔ تو یہ سارے جو قوانین ہیں، یہ محکمانہ کیا اور معاشرے میں کیا، یہ مطلب ساری خرابیوں کو ایک بہت بڑے مطلب اس کی انقلابی اقدام کی ضرورت ہے اور اس کو خاتمہ کیا جا سکے۔ میرا نظر جس طرح ابھی کرائم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے ایک وجہ مختلف لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ناجائز اسلحہ ہے کہ ناجائز اسلحے کی ہمارے ضلع میں اس وقت بھرمار ہے۔ شاید ماضی میں اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ آج کل ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس صاحب جرم کوئی بھی ہے نا، ناجائز اسلحہ ہے یا جو بھی ہے، اگر پولیس اس میں اپنی جو ہے انصاف فراہم کرے اور اپنی جو ضروری جو کیس پٹ اپ کر دے نا عدالت میں جو ضروری ہوتی ہے،
اس میں اگر حقائق کو مسخ نہ کیا جائے اور اگر حقائق تحریر کرے تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو سزا ملے گی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بے گناہ کے جو افراد ہیں وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اور جو گناہ گار ہیں اصلی جو مجرم ہیں وہ سرعام گھومتے پھرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ کلاس بھی ہے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور پیسہ ہوتا ہے, پاور ہوتی ہے, جس کے بعد بے قانون ان کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہے, پکڑنا دور کی بات ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہے. دوسرے وزیر صاحب آپ نے ناجائز اسلحے کی بات کی ہے تو وہ اگر آج کا جو جدید دور آ گیا, ابھی آپ نے جہاں منگوانا ہے جہاں پہ ابھی وہ فری ہوم ڈلیوری بھی دیتے ہیں, ابھی آپ 1 لاکھ روپے دیں تو وہ آپ کو جہاں آپ کہیں گے وہاں آ کر دیکھ بھی جائیں گے. یہ جو چھوٹی موٹی کاروائیاں ہوتی ہیں کہ برکس سلنڈر چین سے پکڑا گیا, اتنا بھاری کھیل پکڑی, وہ بھی اس میں پولیس کی مہارت کوئی نہیں ہے. وہ اگر آپ پشاور بازار میں جائیں, فار ایگزامپل میں اسلحے کا ڈیلر ہوں, آپ مجھ سے اسلحہ لیتے ہیں تو اگلی بار اگر آپ نے راجہ افتخار سے لیا اسلحہ تو میرے کانٹیکٹس ہیں ادھر, تو میں نے پولیس کو انفارم کر دینا, وہ میں پکڑوا رہا ہوں, اس میں پولیس کی بھی مہارت کوئی نہیں ہے. اگر پولیس اپنا کام 100% طریقے سے کرنا شروع کر دے اور اپنی جو تنخواہ وہ لیتے ہیں اس کو حلال کرنے شروع کر دے تو جرائم میں سے ختم ہی ہو جائے. ٹھیک ہے راجہ افتخار, کبھی جس طرح بات ہو رہی ہے ضلع چکوال کے امن و امان کے حوالے سے, یہاں پر اب نامعلوم افراد کی لاشیں ملنا شروع ہو گئی, ڈھانچے مل رہے ہیں, یہ واقعات پہلے ہماری نظروں سے نہیں گزرتے تھے. تو اس کے پیچھے جس طرح ابھی ناجائز اسلحے کی بات ہو رہی ہے, قانون پر عمل درآمد ہے وہ نہیں ہو پاتا, یہ بھی ایک وجہ ہے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. میں اس پہ 3 چیزوں پہ بات کروں گا. پہلی چیز جو ہے وہ کہ جو قتل ہر روز 3 سے 4 سے 6 قتل ہمارے ضلع میں آپ مانیٹر ہو رہے ہیں, نوٹ ہو رہے ہیں, عدم برداشت ہے. پہلے وقتوں کی بات ہے, وہ پنجابی جو تھوڑی گل کر لینے ہیں ماں بولی زبان ہے, وہ کہنے ہے کہ شام میں ٹائم کی چکر چل پیا, کالیاں دے دی. وہ بڑے بڑے جو بزرگ کہنے وہ کہنے جی کہ لگتا ہے کہ بھائی آج کوئی گردن نواز کہتا ہے کہ قتل حق قتل ہوا ہے, کسی کا کوئی حق خون گیا, جتنی بار آندھی جڑی ہے نا طوفان ہے, کالی ہو گیا, کالی ہو گیا. تو سب آج کل روز ہی آندھی چلتی ہیں, روز ہی وہ طوفان آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت جو یہ رویے ہیں ہمارے ان کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کل میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو اصل انشاء آنے کا, کہ سکا بیٹا اس کی والدہ تقریباً 2 سال 1.5 سال پہلے فوت ہو چکی ہے. وہ گیا قبرستان میں ہتھوڑا لے کے. اب اندرونی معاملات تو نہیں پتہ, لیکن جو واقعہ کوٹ ہوا ہے, جو FIR بھی ہو گئی ہے, وہ FIR کے مطابق واقعہ کوٹ کر کہ اس نے وہ جو اوپر کتبہ لگا ہوا تھا اپنی والدہ کی قبر پہ, وہ ہتھوڑے سے ریزہ کر لیا. پھر اس نے قبر کی کھدائی شروع کی کہ میں یہ لاش نکال دوں. تو لوگوں نے کہا اس کی گھر کی خالہ آ گئی اور دیگر اس کے آگے جو یقین ان کی آ گئی, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر FIR بھی درج ہو گئی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو رویے ہیں ان میں. دوسری سب بات یہ ہے کہ ابھی آپ چکوال شہر میں دیکھیں کیونکہ ہم کرائم کی بات کر رہے ہیں, موٹر سائیکل چوری اور جو اس کی جو وارداتیں ہیں, گھروں میں جو چوریوں کی وارداتیں ہیں, یہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی. تقریباً ان 3 سے 4 دنوں میں خود میرے محلے میں اور اس کی گردوں میں 2-3 خبریں میں خود لگا چکا ہوں. دن دیہڑے 1-2 موٹر سائیکل ایسے ہوئے ہیں کہ 3-4 بندے چرپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بندے آئے, ایک دم 2 باتوں میں لگے, ہر سال موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, موٹر سائیکل لے کے چلے گئے. اسی طریقے سے جو ہے گھروں سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں جو ہے یہ معمول بن چکی ہیں. تقریباً ہر رات کو 1 سے 2 موٹر سائیکل چکوال شہر سے چوری ہو رہے ہیں, بالخصوص جو بن پائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئے DPO صاحب 75 صاحب جو انچارج سنبھالی ہے, لیکن کیونکہ ابھی ان کو 1-2 دن ہی ہوئے, ابھی ان سے میل ملاقاتوں والوں کا اور پھول دینے والوں کا رش لگا ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ اس میں فرق پڑا ہے یا کہ یہ ایز اے سیم جو ہے. ٹھیک ہے درویش صاحب, جس طرح ابھی یہ گفتگو ہوئی ہے, ایک نقطہ تو یہ آیا ہے کہ سزائیں نہیں ہیں لوگوں کو, یہ جو کرائم کرتے ہیں ان کو سزا نہیں مل پاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف میں کہاں کہاں خرابیاں موجود ہیں جن کو دور کر کے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, نظام انصاف پاکستان کا بدترین نظام انصاف ہے دنیا کا, اور کسی بھی معاشرے میں اگر جرائم زیادہ ہوں, عدم تحفظ کا عوام وہاں شکار ہوں, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہاں کا جو نظام انصاف ہے بدترین ہے. اور نظام انصاف کے 2 پلرز ہوتے ہیں, ایک تھانہ ایک کچہری. ہمارے تھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, رشوت عام سی بات ہے, سفارش عام سی بات ہے. جہاں پہ رشوت بھی ہو, سفارش بھی ہو اور کام چوری بھی ہو, ہڈ حرامی بھی ہو, لوگ کال کرتے ہیں کہ یہاں پہ جرم ہوا ہے, یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے,
پولیس اس کو دھیان ہی نہیں دیتی، اور اس وقت پولیس پہنچتی ہے جب کرائم کرنے والا جرم کر کے وہاں سے موقع سے فرار ہو چکا ہوتا ہے، پیچھے آتی ہے شواہد جمع کرنے۔ یہ تو ہماری پولیس کا حال ہے۔ اور ہماری عدالتوں کے اندر اگر ہمارے دیکھیں کتنی ظلم کی بات ہے، ایک آدمی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا، اس کو عدالتوں پہ اعتبار ہی نہیں، وہ کہتا ہے اللہ سے اس کو ہے کہ جی میں قیامت کے روز جو ہے مجھے اس کا مل جائے گی کمپنسیشن، اپنی عدالتوں میں جانے سے ڈرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اس پہ لگا رہوں، ساری اپنی پراپرٹی بیچ کے اس پہ لگا دوں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ میں مجرموں کو سزا نہیں دلوا پاؤں گا۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے اب آپ یہ دیکھیں جہاں کا انتظام انصاف، مجھے یاد آتا ہے ہم سالوں نے پڑھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی یورپ بالکل تباہ ہو گیا، اور کسی نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے پوچھا تھا کہ کیا اب تو بالکل تباہی ہو گئی تو کیا آپ دوبارہ اپنی عظمت رفتہ اس کو دوبارہ حاصل کر سکیں گے؟ اس نے ایک بات کا جواب دیا، اگر ہماری عدالتیں انصاف بانٹتی رہی تو ہم یقیناً کر لیں گے۔ آج دنیا نے دیکھا چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جس کا نام یو کے اور انگلینڈ ہے، لیکن پراسپیرٹی کے حساب سے، خوشحالی کے حساب سے، تحفظ کے اعتبار سے، ویلفیئر کے سسٹم کے اعتبار سے دنیا کے چند ایک ٹاپ کے ممالک۔ مجھے صرف آدھا منٹ اور اجازت دے دیں، میں بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر سیدنا عمر بن الخطاب کا دور حکومت تھا، مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، اور اس وقت پوری دنیا اور اس کی دو سپر پاورز جو ہیں کیسر و کسرا، روم اور ایران، ان کے اندر بھی ایک طرح کا خوف و ہراس تھا کہ مدینے والے آئیں گے اور ہمیں فتح کر لیں گے۔ خبر پہنچی کیسر یعنی روم کے دربار کے اندر کہ جی مدینہ کے اندر تو قحط پڑ گیا ہے، اب آپ تو بڑے خائف تھے، تو آپ یو ور ویری افریڈ، اب آپ ریلیکس ہو جائیں، تو اب آپ کو کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں، مدینے میں تو قحط پڑ گیا۔ ہوا یہ کیسر وہاں کے بادشاہ کو کہتے تھے، کیسر نے خبر لانے والے سے پوچھا کہ کیا مدینے میں انصاف ہو رہا ہے؟ خبر لانے والے کہا جی انصاف تو ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی پھر ان کو کوئی ڈر نہیں، اور پھر وہی ہوا کہ وہ دونوں سپر پاور جو ہیں سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوگی۔ میں سعودی عربیہ میں گیا، آپ یقین کیجئے گا جیولری کی دکانیں، ایسے جیولری دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے جیسے آرٹیفیشل جیولری بھی یہاں ہمارے لوگ لٹکاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور دے آر ناٹ افریڈ کہ کوئی چیز جو ہے ہمارے یہاں کاسمیٹک کس طرح کسی نے رکھا ہوا تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ لوگ چوری کر لیں گے۔ تو وہاں پہ جو جینون میں آئی بین دیر آن دیٹ شاپ، اور وہاں پہ اس طریقے سے جیولری، اور اتنا ان لوگوں کو تحفظ ہے اور اتنا وہ بے خوف و خطر، صرف ایک وجہ، اور وہ آخری جملہ ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو ہمارے یہاں تو جسٹس جو اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ بندہ بہتر نہیں ہے جی، نسلوں کو ہی کہیں جا کے انصاف ملتا ہے، اور اگر انصاف ملنا بند ہو جائے تو پھر معاشرے کو، ملک کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی آج کا ٹاپک تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔